بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ چنانچہ کوفہ کے لوگوں نے بہت اصرار کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھئی آپ وہاں پر تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی صحابہ کرام جو تھے انہوں نے ان کو منع فرمایا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے، اب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ چل پڑے اور آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل جو تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو قاصد بنا کر کوفہ بھیجا کہ وہاں جا کر پتہ لگاؤ کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، ہم اس طرف آ رہے ہیں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو وہاں پر 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو مسلم بن عقیل نے یہاں خط واپس بھیجا اور فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ آپ چل پڑے وہاں سے۔ کچھ وقت بعد پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے قتل کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت افسردہ ہوئے۔ چنانچہ قادسیہ کے میدان سے آگے کر کے آپ جب پہنچے تو حر بن یزید نے وہاں پر ملاقات کی، اور ابن زیاد نے حر بن یزید کو 1,000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا تھا کہ آپ جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کر لے کر آؤ، اور ساتھ ان کے جتنے بھی رفقا ہیں ان کو بھی لے کر آؤ۔ تو خیر حر بن یزید نے وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکی وغیرہ بھی دی اور کہا کہ تم قتل و قتال نہ کرو، جہاد نہ کرو، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے آئے ہیں اور جہاد کریں گے، اور نوجوان کے لیے جو موت ہے وہ ذلت نہیں ہوا کرتی۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور قاصد، ان کا نام تھا قیس، ان کو وہاں کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ وہاں کی صورتحال کو دیکھو۔ چنانچہ یہاں پر تو پہلی دفعہ جب قاصد کو بھیجا تھا مسلم بن عقیل کو عبیدہ نامی شخص نے قتل کر دیا تھا۔ دوسری مرتبہ پھر جب بھیجا قیس کو، تو قیس جب وہاں کوفہ پہنچے تو ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے اور بہت افسردہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل مسافت طے کر کے بالآخر 2 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں پہنچ گئے 60 ہجری کے اندر۔ جب وہاں پہنچے تو عمر بن سعد نامی ایک شخص تھا، وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا، تو اس سے واسطہ پڑا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے آپس میں گفتگو ہوئی۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ اس طرح مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے اور آپ کو میں قید کر کر لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک یہ کہ مجھے اسلام کی سرحدوں کی طرف بھیج دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا یہ، اگر اس طرح نہیں کرتے تو مجھے واپس مدینہ منورہ بھیج دیا جائے، میں واپس چلا جاؤں گا اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ تیسرا یہ، اگر ان دونوں باتوں کو نہیں مانتے تو تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یزید سے آمنے سامنے گفتگو کرنے دیں، اس معاملے پر میں آمنے سامنے اس سے بات چیت کروں گا۔ چنانچہ یہ تینوں باتیں عمر بن سعد نے لکھ کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجی۔ تو ابن زیاد نے آگے سے خط لکھ کر بھیجا
کہ آپ کو ہماری حکومت ماننی ہوگی اور ہماری باتوں کو ماننا ہوگا، ہم آپ کی ان تینوں باتوں کو نہیں مانتے، چنانچہ اگر آپ ہماری بات کو مانیں گے، ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے اور اپنے عزیز و اقارب کو بلایا اور ایک بہترین خطبہ دیا اور نوجوانوں کو ابھارا اور ان میں شہادت کا جذبہ پیدا کیا، جہاد کا جذبہ پیدا کیا۔ پوری رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ آروزاری میں گزاری، اللہ تعالیٰ سے سرخرو ہوتے رہے۔ 10 محرم الحرام کو 60 ہجری کے اندر فجر کے بعد آمنے سامنے صفیں بن گئی۔ یہاں پر عمر بن سعد اور یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوا۔ چنانچہ ادھر کفار کے جو 88 بندے تھے وہ قتل کر دیے گئے اور یہاں پر 72 جو لوگ تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ چشم فلک نے اس پس منظر کو دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں کندھے پر زرعہ بن شریک نے ایک تلوار ماری۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور پڑ گئے، ذرا سے پیچھے ہٹے تو سنان بن ابی عمر نے ان کو نیزہ مارا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے اور ان کی گردن کو کاٹ دیا گیا، سر کو الگ کر دیا گیا، اور وہ سر مبارک ابن زیاد کی مجلس میں جب پہنچا تو ابن زیاد نے بھی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی بے حرمتی کی اور زمین کے اوپر اٹھا کر کے مارا بھی، اور اس طرح نازیبہ حرکتیں کی کہ الامان والحفیظ۔ ڈھلتے ہوئے سورج نے 10 محرم الحرام کو اس دردناک واقعے کو دیکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو شہید ہو گئے۔